أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رحتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط۔ ترجمہ، انہوں نے کہا اے شعیب تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور ہم تو تجھے اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں۔ اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے سنسار کر دیتے اور ہم پر تمہارا دباؤ تو ہے ہی نہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ ذی عزت ہیں کہ تم نے اسے پس پشت ڈال دیا ہے؟ یقیناً میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو سب کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ دیکھیے، اب شعیب علیہ السلام کی قوم کیا کہتی کہ ہماری تو تمہاری باتیں ہی سمجھ میں نہیں آتی اور ہم تو تمہیں کمزور پاتے ہیں۔ تو لوگوں کے نہ ماننے کی ایک وجہ کیا رہی ہے کہ دوسروں کی ظاہری جو کمزوری ہے، دنیاوی جو کمزوری ہے، جو اسٹیٹس ہے، اس کا خیال کر کے بات مانتے ہیں۔ اگر دنیاوی اسٹیٹس اس کا اونچا پاتے ہیں، اس کو پاتے ہیں کہ یہ بڑا آدمی ہے تو بات سنتے ہیں۔ اب دیکھیے، یہی جو ایک ذہنیت ہے شعیب علیہ السلام کی قوم کی ہے۔ انہیں جو ہے اس اعتبار سے بعض کہتے ہیں کمزور کہا کہ وہ خود تنہا مخالفین سے مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتے تھے۔ یہ کمزوری جسمانی لحاظ سے تھی، جیسے کہ بعض کا خیال ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بینائی کمزور تھی یا وہ نحیف اللاغر جسم کے تھے، لیکن یہ بات درست نہیں۔ تفسیر الباب۔ باتیں جو سمجھ میں نہیں آتی، یہ کیا بات ہے؟ یہ انہوں نے تحقیر کی وجہ سے کہی، مذاق کے طور پر جھوٹ کہتے ہوئے کہی، ورنہ شعیب علیہ السلام کی باتیں ان کے لیے ناقابل فہم نہیں تھیں۔ یہ حقیقتاً ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کیونکہ وہ آپ کے کلام کی طرف شدت نفرت کی وجہ سے توجہ ہی نہیں کرتے تھے۔ تفسیر الباب۔ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے کرتے ان کے ذہن جو تھے اس قدر مسخ ہو چکے تھے کہ خطیب الانبیاء شعیب علیہ السلام کی سیدھی اور فصیح باتیں بھی ان کے ذہن میں نہ آتی تھیں۔ حالانکہ شعیب علیہ السلام نہ کسی غیر زبان میں گفتگو کرتے تھے، نہ ان کا انداز بیان ہی پیچیدہ اور الجھا ہوا تھا۔ اور یہ ہم ویسے بھی دیکھتے ہیں، کسی کو بات سمجھ میں بھی نہیں آتی، ہماری کوئی سمجھنا نہیں چاہتا تو وہ کیا کہتا ہے، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو وہ مطلب کیا ہے، سمجھنا ہی نہیں چاہتا۔ اور کیا کہتے ہیں شعیب علیہ السلام سے کہ اگر ہمیں تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے سنسار کر دیتے۔ یعنی کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا قبیلہ کہا جاتا ہے کہ باقی کفار کے مقابلے میں کمزور، تعداد میں کم تھا، لیکن وہ قبیلہ چونکہ کفر و شرک میں اپنی ہی قوم کے ساتھ تھا، اس لیے اپنے ہم مذہب ہونے کی وجہ سے اس قبیلے کا لحاظ، بہرحال حضرت شعیب علیہ السلام کے سخت رویہ اختیار کرنے، انہیں نقصان پہنچانے میں مانے تھا۔ یعنی کہ قبیلے کا جو لحاظ تھا، لحاظ کرتے وہ انہیں مار نہیں رہے تھے، ورنہ کیا چاہتے تھے کہ ہم اگر لحاظ نہ ہوتا، ہمارے قبیلے کے ہیں تو ہم کیا کرتے، مار دیتے۔ اور کہتے ہیں کہ دباؤ تو کوئی ہے ہی نہیں، یعنی کہ چونکہ تیرے قبیلے کی حیثیت بہرحال ہمارے دلوں میں موجود ہے، اس لیے ہم درگزر سے کام لے رہے ہیں اور کوئی دباؤ میں نہیں ہے ہم۔ پھر کیا کہتے ہیں آپ دیکھیے شعیب علیہ السلام کہ میری قوم کے لوگوں، تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ ذی عزت ہیں، یعنی کہ ان کا خیال کر رہے ہو تم، اور تم نے اسے پس پشت ڈال دیا ہے۔ یعنی تم تو میرے قبیلے کی وجہ سے تکلیف نہیں پہنچا رہے ہو، لیکن جس اللہ نے مجھے منصب نبوت سے نوازا ہے، اس کی کوئی عظمت، اس کا منصب، کوئی احترام تمہارے دلوں میں نہیں ہے، اور اسے تم نے پس پشت ڈال دیا۔ یہاں حضرت شعیب علیہ السلام نے اعز علیکم منی، یعنی کہ مجھ سے زیادہ ذی عزت کے بجائے کیا کہا، اعز علیکم من اللہ، اللہ سے زیادہ ذی عزت کہا، جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ نبی کی جو توہین ہوتی ہے دراصل اللہ کی توہین ہے۔ واتقستموہ کا مطلب کیا ہے، میں ہاں کی جو ضمیر ہے اللہ کی طرف راجع ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی پرواہ نہ کر کے اور ان کی باتوں پر عمل نہ کر کے تم نے اللہ کو پس پشت ڈال دیا اور اس کی تم نے کوئی پرواہ نہ کی۔
پھر دیکھیے آپ کیا کہتے ہیں شعیب علیہ السلام، وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، اب تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس سے وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے، اور کون ہے جو جھوٹا ہے۔ تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ یعنی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ قوم اپنے کفر و شرک پر جمی ہوئی ہے اور واعظ و نصیحت کا کوئی اثر نہیں لے رہی، تو کہا اچھا تم اپنی ڈگر پر چلتے رہو، ان قریب تمہیں جھوٹے سچے کا اور اس بات کا کہ رسوا کن عذاب کا مستحق کون ہے علم ہو جائے گا۔ پھر دیکھیے آپ کیا آتا ہے اس پر عذاب۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ۔ ترجمہ: جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا، ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ تمام مومنوں کو اپنے خاص رحمت سے نجات دی، اور ظالموں کو سخت چنگھاڑ نے آ پکڑا جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا کہ وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ آگاہ رہو مدین والوں کے لیے ویسی ہی دوری ہو جیسی دوری سمود کو ہوئی۔ دیکھیے یہ ایک چیخ کا عذاب تھا، اس چیخ سے ان کے دل دہل گئے اور ان کی موت واقع ہو گئی، اور ان کے معاً بعد بھی بھوچال بھی آیا، جیسے کہ سورہ اعراف آیت نمبر 91 اور سورہ عنکبوت آیت نمبر 37 میں اس کا ذکر ہے۔ تو دیکھیے کتنا بھیانک عذاب ہوگا، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور یہ جو ہوتا ہے کوئی آسان نہیں ہوتا، کسی عذاب کو اللہم اعوذنا اللہ منہا اپنے کانوں سے سننا، اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ ہم تو دیکھیے ذرا سا اگر کہیں کوئی زلزلہ آتا ہے اور کبھی ہم نے محسوس ہلکا سا بھی کیا ہو تو وہ زمین کا ذرا سا ہلنا ہمارے دل پر کتنی وحشت طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے کہ یہ لوگ جو انہوں نے روش اختیار کی، آج ہم امت مسلمہ اور اپنے آس پاس ایسا ماحول دیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ ہم معافی ہی طلب کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 96، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات اور روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا تھا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، پھر بھی ان لوگوں نے فرعون کے احکام کی پیروی کی اور فرعون کا کوئی حکم درست تھا ہی نہیں۔ اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر آتا ہے، ان کو تو آپ کئی بار پڑھ چکی ہیں اور بہت اچھی طرح اس بنی اسرائیل اس قوم کی آپ حرکتوں سے واقف ہوں گی، اور کیا ناشکری تھی اس کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ تو اس میں کیا ہے، ان آیات سے مراد تورات ہے، جو ذکر کیا گیا کہ ہم نے اپنی آیات دی موسیٰ علیہ السلام کو، اور وہ کھلے معجزات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے، جبکہ یہ بھی کہا گیا کہ آیات سے آیات 9 9 نشانیاں اور سلطان مبین روشن دلیل سے عصا مراد ہے۔ عصا اگرچہ آیات 9 میں شامل ہے، لیکن یہ معجزہ چونکہ نہایت ہی عظیم الشان تھا، اس لیے اس کا خصوصی طور پر اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو کس کے پاس بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام کو؟ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ تو ملعون ہیں قوم کے اشراف، ممتاز قسم کے لوگوں کو کہا جاتا ہے، جس کی تشریح پہلے گزر چکی ہے۔ فرعون کے ساتھ اس کے جو دربار کے ممتاز لوگ تھے، جو چیف تھے اس کے، وہ ہر معاملے کے ذمہ دار ہوتے تھے اور قوم ان کے ہی پیچھے چلتی تھی۔ اگر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے تو یقیناً فرعون کی ساری قوم ایمان لے آتی۔ تو پھر کیا کہا گیا کہ ان فرعون کے احکام کی پیروی کی،
پھر بھی ان لوگوں نے، اور فرعون کا کوئی حکم درست نہیں تھا. بے رشید کے معنی میں ہے مرشد کے معنی میں، یعنی خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا مرشد کہلاتا ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ ذو رشدن، رشد والے کے معنی میں ہے، یعنی بات تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رشد و ہدایت والی تھی، لیکن اسے ان لوگوں نے رد کر دیا، اور فرعون کی بات جو رشد و ہدایت سے دور تھی انہوں نے اس کی پیروی کی، حالانکہ اس کا حکم درست نہیں تھا. پھر آپ دیکھیے کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا فرماتے ہیں سورہ وہ آیت نمبر 98 میں، يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ذَٰلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ. ترجمہ: وہ تو قیامت کے دن اپنی قوم کا پیش رو ہو کر ان سب کو دوزخ میں جا کھڑا کرے گا. وہ بہت ہی برا گھاٹ ہے جس پر لاکھ کھڑے کیے جائیں گے. ان پر تو اس دن میں دنیا میں بھی لعنت چپکا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی برا انعام ہے جو دیا گیا. بستیوں کی یہ بعض خبریں جنہیں ہم تیرے سامنے بیان فرما رہے ہیں، ان میں سے بعض تو موجود ہیں اور بعض کی فصل کٹ گئی ہے. دیکھیے قیامت کے دن کا ذکر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ وہ قیامت کا دن، وہ اپنی قوم کا پیش رو ہو کر ان سب کو دوزخ میں جا کھڑا کرے گا، یعنی فرعون. جس طرح دنیا میں اس کا رہبر و رویش شروع تھا، قیامت والے دن بھی یہ آگے آگے ہوگا اور اپنی قوم کو اپنی قیادت میں جہنم میں لے کر جائے گا. اللہم اعاذنا اللہ منہا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بہت برا گھاٹ ہے. الورد کے معنی پانی کے گھاٹ کو ہیں جہاں سے پانی پیا جاتا ہے، مراد جہنم ہے. مورود وہ مقام ہے جس پر پانی پینے کے لیے آیا جاتا ہے، یعنی یہ گھاٹ بری جگہ ہے جس پر جو ہوتا ہے ورود ہوتا ہے، یہ مراد جہنم ہے. اعاذنا اللہ منہا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان پر تو دنیا میں بھی لعنت چپکا دی گئی ہے، قیامت کے دن بھی. لعنت سے مراد کیا ہے؟ پھٹکار، رحمت الہی سے دوری، محرومی. گویا وہ دنیا میں بھی رحمت الہیہ سے محروم رہے، آخرت میں بھی اس سے محروم رہیں گے اگر ایمان نہ لائے. پھر کہا گیا کہ یہ برا انعام ہے انہیں دیا گیا ہے. یعنی انعام اس عطیہ کو کہا جاتا ہے، یہاں لعنت کو رفت کہا گیا، اس لیے اسے برا انعام قرار دیا گیا. مرفوض سے مراد وہ انعام ہے جو کسی کو دیا جائے، یہ الرفت کی تاکید ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بعض بستیوں کی خبریں ہیں جو ہم اے رسول آپ کے سامنے بیان فرما رہے ہیں، یعنی جو اپنی چھتوں پر قائم ہیں. کچھ بستیاں ایسی ہیں، الحسید سے معنی محسود سے مراد وہ بستیاں ہیں جو ہے کٹی ہوئی کھیتیوں کی طرح نابود ہو گئیں. یعنی جن گزشتہ بستیوں کے واقعات ہم بیان کر رہے ہیں ان میں سے بعض تو ابھی موجود ہیں جن کے آثار و کھنڈرات نشان عبرت بنے ہوئے ہیں. بالکل بعض جو ہیں صفحستی سے معدوم ہو گئی ہیں، یعنی کہ ختم ہو گئی ہیں، ان کا وجود صرف تاریخ کے صفحات پر باقی رہ گیا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہم یہ سارے قصے آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ آپ کو اس کی خبر نہیں تھی. اکثر کئی جگہ آیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبریں کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کی، اور جن کی جو ہے دنیا والوں نے بھی جو تاریخیں بنائی وہاں سے بھی صداقت ملتی ہے کہ واقعی یہ ایسی اقوام تھی جنہوں نے بڑے بڑے نام کمائے اور بڑی بڑی چیزیں ایجاد کیں، لیکن وہ ان کے کچھ کام نہ آئیں، ان کا برا حشر ہوا. تو یہ جو انسان تو سمجھتا ہے یہ جو ہے قدرت کی طرف سے ایسی ہی جو حالات آتے رہتے ہیں، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی باڑھ آ گئی، کبھی زلزلہ آ گیا، لیکن یہ جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے سزا کے طور پر. تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور امتحان بھی کیا، انسان کی موت آ گئی تو ختم اس کا سب کچھ. تو یہ کیا ہے؟ یہ جو نشان عبرت ہے مومنین کے لیے، مومنات کے لیے، باقی لوگوں کے لیے. تو تاریخ کی باتیں ہیں کہ یہ ہوا اس قوم کے ساتھ. آج بھی دیکھیے تاریخ کوئی کم موجود ہے، اس میں جھوٹی سچی باتیں بنا دی گئی ہیں، لیکن یہ تاریخ کس کے لیے فائدہ مند ہے؟ جو سبق لینے والا ہو. بقیہ تو کیا ہے